عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم بلاغت میں علم معنی کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، تو آج اس سلسلے کا ہمارا آخری لیکچر ہے۔ آج ہم علم معنی میں جن موضوعات کو ڈسکس کریں گے ان میں سب سے پہلے وصل اور فصل کا موضوع ہے۔ اس کے بعد ہم ایجاز اور اطناب کے موضوع پہ بحث کریں گے، پھر آخر میں قصر و خلاف۔ تو یہ 3 ٹاپکس ہیں جو ہم نے اس لیکچر میں ڈسکس کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ ہے وصل اور فصل کا۔ وصل اور فصل کے موضوع پہ گفتگو کرنے سے پہلے ایک موضوع کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے وقف اور ابتدا کا موضوع۔ عام طور پر بلغاء نے، اہل بلاغت نے وقف اور ابتدا کے موضوع کو بلاغت کی کتابوں میں درج نہیں کیا، لیکن علوم قرآن پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسا کہ امام سیوطی علیہ الرحمہ کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن، تو اس میں آپ کو وقف اور ابتدا کے اوپر پوری ایک فصل ملتی ہے، یعنی انہوں نے اسے قرآنک سائنسز میں ایک سائنس کے طور پہ متعارف کروایا۔ تو وقف اور ابتدا کا جو موضوع ہے یہ بھی معنی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، یعنی جب آپ آیات پڑھتے چلے جا رہے ہیں تو آیت میں کہاں جا کے آپ نے وقف کیا، درمیان میں یا آیت کے اینڈ پہ بھی۔ تو بعض اوقات آپ کسی مقام پہ وقف کرتے ہیں، جب وقف کرتے ہیں تو وہاں اور معنی پیدا ہوتا ہے، لیکن جب آپ وقف نہیں کرتے، اس کو آگے ملا کے پڑھتے ہیں تو اور معنی پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جو قرآن مجید کا مصحف پڑھا ہے، آپ اس کو کھول کے دیکھیں تو آخر میں رموز اوقاف کے نام سے ایک لسٹ موجود ہوتی ہے، جس میں قراء حضرات نے، اہل علم نے یہ بتایا ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو یہاں سے پبلش ہو رہا ہے، اس میں جو اوقاف و رموز استعمال کیے گئے ہیں ان کے معنی کیا ہیں۔ یہ وقف لازم ہے، یہ وقف جائز ہے، یہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہیے، تو وہ وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ابھی ہم مختصراً یہاں پہ دیکھیں گے کہ وقف اور ابتدا، یعنی جب آپ کسی مقام پہ وقف کرتے ہیں اور جب آپ کسی جگہ سے ابتدا کرتے ہیں پڑھنے کی، تو اس کے معنی کے اوپر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے جو ہے قرآن مجید کی 3 آیات ہیں۔ پہلی آیت سورہ ہجر سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو جس کو ہم نے ریڈ کلر میں ہائی لائٹ کیا ہے، اس کے اوپر ذرا آپ غور کریں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ مشرکین مکہ سے خطاب کر رہے ہیں کہ ان کے قافلے جو ہے وہ شام وغیرہ کی طرف جاتے تھے۔ جب ان کے قافلے جو ہے وہ تجارتی قافلے دوسرے ممالک کی طرف جاتے تھے تو رستے میں ان بستیوں پر سے ان کا گزر ہوتا تھا جن کو اللہ عز و جل نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو ان کو عبرت دلانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک لازماً تمہارا گزر ہوتا ہے ان بستیوں پر سے، ان کھنڈرات پر سے، صبح کے اوقات میں، وَبِاللَّيْلِ، اور رات کے اوقات میں بھی۔ اگر لیل پہ ہم وقف کریں تو یہ معنی بنے گا، یعنی تم صبح میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی وہاں سے گزرتے ہو، تو تم ان بستیوں سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے۔ اگر ہم یہاں پہ وقف نہ کریں تو پھر کیا معنی پیدا ہو رہے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اگر ہم مصبحین پہ وقف کریں تو کیا معنی ہوگا کہ بے شک تم لازماً گزرتے ہو ان بستیوں پہ سے صبح کے اوقات میں۔ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو رات کے اوقات میں تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ تو ایک یہ ہے کہ وہ باللیل کو آپ مصبحین سے متعلق کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ وہ باللیل کو آپ افلا تعقلون سے متعلق کر دیں، تو دونوں صورتوں میں معنی جو ہے وہ مختلف پیدا ہوں گے۔ تو وقف اور ابتدا سے کیسے معنی میں فرق پڑتا ہے، تو اس کو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک معنی تو یہ پیدا ہوا کہ تم صبح کے اوقات میں اور رات کے اوقات میں ان بستیوں پر سے گزرتے ہو، اگر ہم وباللیل پہ وقف کریں، اور ایک یہ ہے کہ وباللیل سے ابتدا کریں اور اس کو آگے افلا تعقلون سے ملا دیں، تو پھر معنی کیا بنے گا کہ تم صبح کے اوقات میں وہاں سے گزرتے ہو اور رات کے اوقات میں تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یعنی تنہائی کے اوقات میں غور و فکر کرو، عبرت حاصل کرو۔ نیکسٹ کیا ہے ہمارے سامنے مثال، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ محکمات اور متشابہات 2 کیٹیگریز کی آیات کو بیان فرما رہے ہیں۔ کچھ آیات محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے، اصل ہے، جڑ ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ متشابہات ہیں۔ متشابہات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں کوئی جانتا ان آیات کی تعویل، ان کا حقیقی مفہوم سوائے اللہ کے۔ اگر آپ لفظ اللہ پہ وقف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متشابہات کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اگر آپ لفظ اللہ پہ وقف نہ کریں اور آگے چلتے جائیں تو پھر کیا معنی پیدا ہوگا،
وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اور ان متشابہات کا حقیقی معنی یعنی ان کی تعویل، ان کی حقیقت کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور ان لوگوں کے جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، یعنی علم میں پختگی رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اگر لفظ اللہ پہ وقف کرتے ہیں تو اور معنی پیدا ہو رہے ہیں، والراسخون فی العلم پہ وقف کر رہے ہیں تو اور معنی پیدا ہو رہے ہیں۔ تو وما یعلم تأویلہ الا اللہ یہاں وقف کر دیا تو آگے کیا بنے گا؟ والراسخون فی العلم، یہاں سے آپ نے ابتدا کی تو کیا معنی بنیں گے؟ اور راسخون فی العلم کیا کرتے ہیں؟ یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں ہم ان آیات پہ ایمان لے آئے۔ اور اگر ہم یہ بات کریں کہ یہاں پہ وقف نہ کریں تو ان کی تعویل، ان کا حقیقی مفہوم کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم کے۔ یقولون آمنا بھی، یہاں سے ابتدا ہوگی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے۔ تو یہ اس طرح سے مختلف معنی جو ہے وہ وقف اور ابتدا سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس کی تیسری مثال سورہ یوسف سے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور البتہ تحقیق اس خاتون نے یعنی عزیز مصر کی بیوی نے ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کا، یہاں پہ ہم نے وقف کر لیا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور اس کا ارادہ کر لیتے یوسف بھی اس خاتون کا ارادہ کر لیتے، لولا رأى برہان ربی، اگر وہ نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی برہان۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی دلیل دکھا دی جس کی وجہ سے ان کے دل میں برائی کا ارادہ، خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ برائی کرنا تو درکنار، برائی کا خیال بھی نہیں پیدا ہوا۔ تو یہ اس صورت میں جب ہم وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ یہاں پہ وقف کریں، اگر ہم یہاں پہ وقف نہ کریں تو پھر معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور البتہ تحقیق اس خاتون نے ارادہ کیا یوسف کو اور یوسف نے ارادہ کیا اس خاتون کا۔ تو اب یہ وہ معنی ہے کہ جو کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے، یعنی ان معنی کی نسبت کسی نبی کی طرف کرنا بالکل غیر مناسب بات ہوگی۔ تو گویا وقف اور ابتدا سے جو ہے وہ معنی بدل جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو قراء ہیں، خاص طور پہ آپ مصری قراء کو دیکھیں تو جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو مختلف مقامات پہ وقف کر کے، یعنی ایسے مقامات پہ جہاں عام طور پہ ہم وقف نہیں کرتے یا وقف نہیں کیا جاتا، وہ مختلف معنی پیدا کرتے ہیں۔ تو جو عربی زبان کو جانتا ہے تو بعض اوقات وہ ایسے مقام پہ وقف کرتے ہیں، اس سے ایسا معنی پیدا ہوتا ہے کہ کبھی انسان کا اس کی طرف ذہن ہی نہیں گیا ہوتا۔ تو یہ قراء کی فیلڈ ہے، اس میں قرآن کی جو ہے وہ کافی زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس، جو ہمارا آج کا اصل ٹاپک ہے وہ ہے وصل اور فصل۔ وصل کسے کہتے ہیں؟ وصل کہتے ہیں کہ دو باتوں کو آپ واو کے ذریعے سے ملا دیں، اور فصل کہتے ہیں کہ دو باتوں کو آپ بغیر واو کے ملا دیں۔ دو باتیں ہیں، تین باتیں ہیں، چار باتیں ہیں، جب آپ ان کو واو کے ذریعے سے ملا رہے ہیں، جیسے اردو میں اور کے ذریعے سے ملاتے ہیں، تو وہ وصل ہے۔ اور اگر دو تین چار باتوں کو آپ واو کے بغیر ملا رہے ہیں تو یہ فصل ہے۔ مثال کے طور پہ اقیم الصلاۃ، حضرت لقمان علیہ السلام کی جو وصیت ہے اپنے بیٹے کے لیے کہ اے میرے بچے نماز قائم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دو، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے منع کرو، وَاصْبِرْ، اور صبر کرو۔ اب یہاں چار باتیں ہیں، نماز پڑھو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، صبر کرو۔ اب ان باتوں کو واو کے ذریعے ملایا گیا ہے۔ اگلی آیت وہ فصل کی مثال ہے، یعنی پہلی آیت تو وصل کی مثال ہے کہ ایک سے زائد باتوں کو واو کے ذریعے ملایا گیا، چار باتوں کو واو کے ذریعے ملایا گیا، یہ وصل کی مثال تھی۔ اب فصل کی مثال کیا ہے کہ ایک سے زائد باتوں کو بغیر واو کے ملا کر بیان کیا گیا ہو، جیسے صلی علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، یہ ایک بات ہو گئی۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی جو دعا ہے ان کے لیے باعث سکون ہے، سکون کا باعث ہے، آپ کی دعا سے ان کو سکون ملے گا، اطمینان حاصل ہوگا۔ تو وصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا کریں، یہ جملہ انشائی ہے، علیہم پہ ایک جملہ ختم ہو گیا۔ ان صلاتک سکن لہم، یہ آگے جملہ خبریہ ہے، ایک دوسرے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو وصلی علیہم، علیہم پہ جملہ ختم ہوا، انا سے دوسرا جملہ شروع ہوا، دونوں جملوں یا دونوں باتوں کے درمیان میں واو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان دو باتوں کو بغیر واو کے ملا دیا گیا، اس کو فصل کہتے ہیں۔ اب کہاں پہ واو لائی جاتی ہے، کہاں پہ واو نہیں لائی جاتی، یہ وصل اور فصل کا موضوع ہے۔ تو عربی زبان بہت بلیغ ہے، اور پھر قرآن مجید تو بلاغت کی معراج ہے۔ تو اہل بلاغت یہ کہتے ہیں کہ دو مقامات ایسے ہیں جہاں پہ واو لانا ضروری ہے، واو لانا واجب ہے، یعنی جب آپ دو یا دو سے زیادہ باتیں کریں گے تو اس کے لیے آپ کو واو لانی پڑے گی۔ اور 5 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں آپ کے لیے واو لانا ایک طرح سے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں واو نہ لانا واجب ہے۔
یعنی وہاں اگر آپ واو لے آئے، مقام فصل پہ اگر آپ واو لے آئے تو آپ کا کلام بلیغ نہیں رہے گا۔ یہ ایسی ہے نا جیسے انگریزی جو حضرات پڑھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو دا ہے یا دی ہے، یہ جو آرٹیکل جسے کہتے ہیں، کہاں یہ لگنا ہے کہاں نہیں لگنا، اس کے قواعد و ضوابط ہیں۔ تو اسی طرح کہاں واو آنا ہے، تو جہاں واو آئے گا وہ مقام وصل ہے، اور وہ دو مقامات ہیں جہاں لازمی طور پہ واو جو ہے وہ لایا جائے گا، یعنی 2 یا 3 باتوں کو واو کے ذریعے ملایا جائے گا، اور جہاں واو نہیں لایا جائے گا وہ مقام فصل کہلاتا ہے۔ اور وہ 5 مقامات ہیں، 5 مواضع ہیں، 5 جگہ ہیں جہاں پہ واو آپ نہیں لائیں گے، وہاں واو نہ لانا واجب ہے جب بھی آپ 2 یا 2 سے زیادہ باتوں کو آپس میں کیا کریں گے، ملائیں گے۔ تو ابھی ہم نے اسی بات کو جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ وصل کی اقسام کی طرف آتے ہیں، پھر ہم اس کے مقامات کی طرف جائیں گے۔ تو وصل کی اقسام کی ہم بات کریں تو خبر اور انشاء میں وصل ہوتا ہے، یعنی جملہ خبریہ میں وصل ہوگا، جملہ انشائیہ میں ہوگا۔ جملہ خبریہ میں ہوگا تو جملہ اسمیہ میں وصل ہوگا، یا جملہ فعلیہ میں وصل ہوگا۔ تو جملہ فعلیہ میں وصل ہوگا تو ماضی میں بھی ہوگا، مضارع میں بھی ہوگا۔ اب سامنے مثالیں دیکھ لیں، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار لازماً نعمتوں میں ہوں گے جنت میں، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک فاسق و فاجر لازماً جہنم میں ہوں گے۔ تو 2 جملے ہیں، نیکوکار جنت میں ہیں، فاسق و فاجر جہنم میں ہیں، یہ 2 جملے ہیں۔ دونوں جملوں کو کیا کیا گیا ہے، واو کے ذریعے ملایا گیا ہے۔ دونوں جملہ اسمیہ ہیں۔ جملہ اسمیہ میں کیا ہے، جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا تذکرہ کیا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ تو 3 احسانات کا ذکر ہے، ان 3 احسانات کو جب ملا کے بیان کیا گیا تو واو کے ذریعے ملا کے بیان کیا گیا۔ پس اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ نے تمہاری تائید کی اپنی نصرت کے ساتھ، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے۔ تو واو یہ ماضی ہے، فعل ماضی ہے، فآوا یہ بھی فعل ماضی ہے، وأید یہ بھی فعل ماضی ہے، ورزق یہ بھی فعل ماضی ہے۔ تو گویا جملہ فعلیہ میں فعل ماضی میں ایک سے زائد باتوں کو کیا کیا گیا، واو کے ذریعے ملا کے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فعل مضارع کی مثال، تؤتی الملک من تشاء، اللہ تعالیٰ جس کو آپ چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتے ہیں آپ بادشاہت چھین لیتے ہیں، وتعز من تشاء، جس کو چاہتے ہیں آپ عزت دیتے ہیں، وتذل من تشاء، جس کو چاہتے ہیں آپ ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ 3-4 باتوں کو ملا کے بیان کیا گیا واو کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو جملہ فعلیہ میں بھی ماضی ہو یا مضارع ہو تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سے زائد باتوں کو جب بیان کیا جاتا ہے تو ان کو واو کے ذریعے ملا کے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے جملہ انشائیہ ہے۔ جملہ انشائیہ کی 2 قسمیں، امر اور نہی۔ پہلی مثال امر کی ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، وامر بالمعروف نیکی کا حکم دیں، ونہی عن المنکر اور برائی سے روکیں، وصبر اور صبر کریں۔ 4 احکامات دیے گئے، اب ان کو واو کے ذریعے ملا کے بیان کیا گیا۔ تو یہ کیا ہے، مقام وصل۔ اسی طرح نہیں کی مثال کیا ہے، ولا تصائر خدک للناس، اور آپ لوگوں کے لیے اپنے گال پھلا کے مت رکھیں۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی تھی وہ ہیں۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلیں۔ اب 2 باتوں کو جمع کیا گیا ہے کہ اپنے گال جو ہے وہ لوگوں کے لیے پھلا کے نہیں رکھنے، یعنی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تیوری چڑھا کے بات نہیں کرنی، جب بھی کوئی آئے تو خوش اخلاقی سے اور اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے چہرے کے ساتھ، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ اس سے ملنا ہے، گفتگو کرنی ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کے مت چلنا۔ تو یہ 2 باتیں ان کو واو کے ذریعے سے کیا کیا گیا، جمع کیا گیا۔ تو یہ تو بیسیکلی اقسام تھیں، یعنی ابھی تک ہم نے اقسام کی بات کی ہے کہ جملہ اسمیہ میں جو ہے 2 جملہ اسمیہ کو جن میں خبر ہے وہ آپ کو واو کے ذریعے جو ہے وہ ملا کے بیان کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات جو ہے وہ 3-4 احکامات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو واو کے ذریعے ملا کے بیان کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات 3-4 چیزوں سے منع کیا جاتا ہے، نہیں، ان کو واو کے ذریعے ملا کے جو ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جملہ فعلیہ میں جو ہے وہ بعض اوقات کچھ چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے ماضی میں یا مضارع میں، تو واو کے ساتھ ملا کے بیان کر دیا جاتا ہے۔ ابھی تک ہم نے اقسام پہ بات کی، اب ہم آتے ہیں مقامات پہ کہ اہل بلاغت نے کہا ہے کہ 2 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ واو لانا ضروری ہے، یعنی جب آپ 2 یا زیادہ باتوں کو ملا کے بیان کریں گے تو وہاں آپ کے لیے واو لانا ضروری ہے۔ اگر آپ واو نہیں لائیں گے تو آپ کا کلام بلیغ کلام نہیں رہے گا۔ تو وہ مقامات کون سے ہیں؟ پہلا مقام کیا ہے، کمال انقطاع ما ایہام۔ اب یہ تھوڑی سی مشکل ٹرمز ہیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا غور کریں گے تو انشاءاللہ سے یہ ٹرمز ہمارے لیے واضح ہو جائیں گے۔ تو 2 چیزیں اس میں، کمال انقطاع اور ایہام۔ پہلے ہم کمال انقطاع کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم ایہام کو سمجھ لیتے ہیں۔ کمال انقطاع کسے کہتے ہیں؟ کمال انقطاع سے مراد یہ ہے کہ 2 جملے، ان میں سے ایک جملہ خبریہ ہو اور دوسرا انشائیہ ہو،
اس کو کمال انقطاع کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب ایک جملہ خبریہ ہے، ایک جملہ انشائیہ ہے، پہلے جملہ انشائیہ آ جائے بعد میں جملہ خبریہ آ جائے، یا پہلے جملہ خبریہ آ جائے بعد میں جملہ انشائیہ آ جائے، تو دو جملوں میں کمال انقطاع، یعنی کمال درجے میں وہ منقطع ہیں، ڈسکنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے. تو جملہ خبریہ بالکل اور چیز ہے، جملہ انشائیہ بالکل اور چیز ہے. تو دونوں میں فرق ہے. جنہوں نے نحو پڑھی ہے ان کے نالج میں، ان کے علم میں ہے. تو اس کو کہتے ہیں کمال انقطاع. ایہام سے کیا مراد ہے؟ ما ایہام، ایہام سے مراد یہ ہے کہ فصل کرنے سے خلاف مقصود کا وہم پیدا ہوتا ہو. ایہام سے مراد وہم پیدا کرنا، تو خلاف مقصود کا وہم پیدا ہونا یہ مراد ہے. اس کو اگر ہم مثال سے سمجھیں نا تو پھر بات زیادہ کھل کے سمجھ میں آئے گی. یہ پوری ڈیفینیشن جو ہے وہ ہمارے سامنے بالکل کھل کے سامنے آ جائے گی. اس کی مثال قرآن مجید میں سے تو نہیں ہے، لیکن اہل بلاغت نے جو ہے وہ روزمرہ کی زبان میں سے اس کی ایک مثال بیان کی ہے. حل کان کذا، اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ کیا ایسا تھا، حل کان کذا کیا ایسا تھا، تو اس کے جواب میں جو اس کا مخاطب ہے وہ کہہ رہا ہے، ایک بات کہہ رہا ہے. اب مخاطب کی اس بات پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ بات کیا ہے؟ لا، نہیں، ایسا نہیں ہے. لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. مطلب اس نے سوال کیا نا کہ کیا ایسا ہے، تو اس نے جواب دیا لا، نہیں، مطلب ایسا نہیں ہے. یہ جو لا ہے نا، اس کے بعد کچھ معذوف ہے، تو یہ لا اپنے معذوف کے ساتھ مل کے جملہ خبریہ نافیہ بن رہا ہے، یعنی یہ جملہ خبریہ ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک جملہ ہے پورا، لا، نہیں، مطلب ایسا نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ واو ہے. پھر آگے کیا ہے؟ رحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم کرے. رحمک اللہ یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے، یہ پورا جملہ ہے، ٹھیک ہے. اب دعا کیا ہے؟ دعا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ انشاء کی ایک قسم ہے. تو لا پہلے ایک جملہ خبریہ ہے، پھر اس کے بعد رحمک اللہ یہ دوسرا جملہ ہے، ٹھیک ہے. یہ جملہ انشائیہ ہے. تو لا اور رحمک اللہ یہ دو جملے ہیں، پہلا خبریہ ہے، دوسرا جو ہے وہ انشائیہ ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ کمال انقطاع کا مطلب کیا ہے کہ دو جملے ہوں، ایک جملہ خبریہ ہو، دوسرا انشائیہ ہو. تو یہاں یہ بات پوری ہو گئی، پہلا جملہ خبریہ ہے، دوسرا جملہ انشائیہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کمال انقطاع ہو گیا. اب ایہام کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو درمیان میں واو ہے نا، اگر ہم واو کو ہٹا دیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اگلے نے سوال کیا حل کان کذا، کیا ایسا ہے، تو جواب دینے والے نے کیا کہا؟ لا رحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم نہ کرے. تو اب یہ دعا سے کیا بن گئی؟ بد دعا بن گئی، ٹھیک ہے. اگر واو ہٹا دیں تو لا رحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم نہ کرے، تو وہ جملہ کیا بن گیا؟ بد دعا بن گیا، ٹھیک ہے. لیکن اگر واو ہم اس میں استعمال کریں تو پھر کیا جملہ بنے گا؟ لا، نہیں، مطلب ایسا نہیں ہے. ورحمک اللہ، اور آپ پہ اللہ کی رحمت ہو، اور آپ پر اللہ کی رحمت ہو. تو اب دیکھیں یہ دعا ہے، یہ دعا ہے. تو ہم نے وہاں پہ بات کی تھی کہ اگر ہم وہاں پہ فصل کرتے ہیں، یعنی دو جملے ہوں، ایک جملہ خبریہ ہو، دوسرا انشائیہ ہو، اور اگر وہاں پہ ہم فصل کریں یعنی واو نہ لائیں، فصل کا مطلب کیا ہے؟ واو نہ لائیں. تو اگر ہم وہاں پہ فصل کریں تو خلاف مقصود کا وہم پیدا ہو، یعنی مخاطب کا جو مقصود ہے، یہاں پہ مخاطب کا مقصود کیا ہے؟ دعا دینا. تو اگر ہم یہاں پہ واو نہیں لے کے آئیں گے تو خلاف مقصود کا وہم پیدا ہوگا، یعنی یوں ہمیں سمجھ میں بات آئے گی کہ جیسے جو مخاطب ہے وہ بد دعا دینا چاہ رہا ہے. تو یہ کمال انقطاع ما ایہام کہلاتا ہے. تو اس مقام پہ واو کا لانا کیا ہے؟ واجب ہے، تاکہ خلاف مقصود کا وہم پیدا نہ ہو. وہ جو آپ کے سامنے مخاطب ہے یا وہ متکلم ہے، وہ جو بات کر رہا ہے، اس کی بات کی جو انٹینشن ہے، جو اس کا مقصود ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ بات ہمیں سمجھ میں نہ آئے، وہی بات سمجھ میں آئے جو کہ وہ کرنا چاہ رہا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ توسط بین الکمالین. توسط بین الکمالین کیا ہے؟ توسط بین الکمالین یہ ہے کہ دو جملے خبر یا انشاء میں متحد ہوں، بھلے لفظاً متحد ہوں یا لفظاً اور معناً دونوں طرح سے متحد ہوں، اور دونوں جملوں میں کوئی مناسبت تامہ بھی ہو، تو یہ مقام وصل ہے. اس کو توسط بین الکمالین کہتے ہیں. یعنی آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دو جملے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ کمال انقطاع میں کیا تھا کہ ایک جملہ خبریہ تھا، دوسرا انشائیہ تھا. توسط بین الکمالین میں کیا ہے کہ دونوں جملے یا تو خبریہ ہیں یا انشائیہ ہیں، یعنی دونوں سیم جملے ہیں، ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اور دوسرا یہ کہ دونوں جملوں کے درمیان میں کوئی مناسبت ہے، مناسبت تامہ، ٹھیک ہے. وہ مناسبت کی پھر آگے چار قسمیں کی جاتی ہیں، تقابل ہے، تیازف ہے،
اس طرح سے اور کچھ ہیں، لیکن ہم اس میں ڈیٹیل میں ابھی تفصیل میں نہیں جا رہے. اس کی مثال سے اب آپ سمجھیں. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اپنے گال لوگوں کے لیے پھلا کے نہ رکھنا اور زمین میں اکڑ کے مت چلنا. تو دو نصیحتیں ہیں، دو جملے ہیں، دونوں کیا ہیں؟ انشاء ہیں، یعنی جملہ انشائیاں ہیں، اور ان کے درمیان مناسبت ہے، اور ان جملوں کو واو کے ذریعے سے ملایا گیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کیا ہے. یہ تو مقامات وصل تھے، یعنی دو مقامات جہاں پہ واو لانا جو ہے وہ ضروری ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں فصل کی طرف. ٹھیک ہے، تو فصل جو ہے وہ 5 مقامات میں لازم ہے، یعنی 5 مقامات ایسے ہیں جہاں آپ 2 یا 2 سے زائد باتیں کریں گے تو وہاں آپ واو نہیں لے کر آئیں گے. تو وہ کون سے مقامات ہیں؟ ان میں سے پہلا مقام کیا ہے؟ کمال اتصال. کمال اتصال سے مراد کیا ہے؟ کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید ہو. ایک جملہ آیا، پھر اس کے بعد دوسرا جملہ آیا، دوسرا جملہ پہلے کی تاکید ہے، تو اب ان دونوں جملوں کو واو کے بغیر ملایا جائے گا، واو کے بغیر ان کو اکٹھا کر کے بیان کیا جائے گا. جیسے قرآن میں اس کی مثال کیا ہے؟ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ. ڈرو اس ذات سے جس نے تمہاری مدد فرمائی، جس نے تمہیں پھیلایا اس کے ساتھ جو تم جانتے ہو. امدکم، اللہ نے تمہاری مدد کی، اللہ نے تمہیں پھیلایا، بڑھایا، بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، بیٹوں کے ساتھ اور چوپایوں کے ساتھ، مال مویشی کے ساتھ. اب امدکم، پھر اس کے بعد امدکم دوبارہ آیا ہے، تو دوسرا امدکم پہلے کی کیا ہے؟ تاکید ہے. اب یہاں پہ 2 جملے ہیں. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ، یہ ایک جملہ ہے. امدکم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ یہ دوسرا جملہ ہے. تو دونوں جملوں کو واو کے بغیر ملایا گیا ہے. تعلمون پہ پہلا جملہ ختم ہو گیا، امدکم سے دوسرا جملہ شروع ہو گیا. تو اب آپ غور کریں کہ 2 جملوں کو بغیر واو کے ملایا گیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کمال انقطاع. کمال انقطاع کیا ہے؟ کہ جیسے جملہ خبریہ کے بعد جملہ انشائیہ آ جائے، یا جملہ انشائیہ کے بعد جملہ خبریہ آ جائے. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں وصل کے اندر بھی، لیکن وہاں کیا تھا؟ کمال انقطاع مع ایہام. تو جب 2 جملے اس طرح سے آئیں کہ دونوں مختلف کیٹیگری کے جملے ہوں تو اس کو کمال انقطاع کہتے ہیں. تو اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ فصل کیا جاتا ہے، درمیان میں واو نہیں لائی جاتی. جیسے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اب یہ جملہ خبری ہے کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہے. دوسرا جملہ کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، دور کریں برائی کو اس طریقے سے جو بہترین ہے. تو یہ جملہ انشائیہ ہے کیونکہ یہاں امر ہے. تو اب 2 جملے ہیں، پہلا جملہ خبریہ ہے، دوسرا جو ہے وہ جملہ انشائیہ ہے. 2 جملوں کو جمع کیا گیا ہے، 2 باتوں کو جمع کیا گیا ہے، لیکن یہ مقام فصل ہے کیونکہ یہاں کمال انقطاع ہے. تو کمال انقطاع کی وجہ سے واو نہیں لائی گئی. اس کے بعد کیا ہے؟ شبہ کمال اتصال ہے. شبہ مطلب مشابہت سے. جیسے قال یا نوح انہ لیس من اہلک. اچھا پہلے اس کو سمجھ لیں کہ شبہ کمال اتصال کیا ہے. شبہ کمال اتصال یہ ہے کہ 2 جملے ہیں، پہلے جملے سے کوئی سوال پیدا ہوا، کوئی شبہ پیدا ہوا مثال کے طور پہ. اب دوسرا جملہ اس سوال کا جواب دے رہا ہے. تو جب دوسرا جملہ جو ہے وہ سوال کا جواب دے رہا ہے تو ان کے درمیان ایک مشابہت پیدا ہو گئی، یعنی اتصال کی مشابہت پیدا ہو گئی کہ دونوں جملوں میں کوئی مشابہت ہے، کمال درجے کے اتصال کی مشابہت پیدا ہو گئی. قال یا نوح انہ لیس من اہلک. تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جو ہے وہ نافرمان تھا، تو وہ بھی پانی کے اندر غرق ہونے لگا. تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا نوح، اے نوح انہ لیس من اہلک، بے شک وہ آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، یعنی آپ کا بیٹا آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوا، یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا تو وہ ان کے اہل و عیال میں سے کیوں نہیں تھا؟ تو اس سوال کا جواب اگلے جملے میں دیا گیا. تو 2 جملے ہیں، پہلے جملے سے ایک سوال پیدا ہوا، پھر دوسرے جملے میں اس سوال کا جواب دے دیا گیا غیر محسوس انداز میں. ٹھیک، تو اب ان دونوں جملوں کے درمیان جو ایک تعلق پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شبہ کمال اتصال. یعنی ایک تو کمال اتصال ہے نا، کمال اتصال کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جملے جو ہے وہ کمال درجے میں متصل ہیں، ٹھیک ہے، کنیکٹڈ ہیں. لیکن یہاں پہ شبہ ہے، مشابہت ہے کمال اتصال کے ساتھ، کمال اتصال اس طرح سے نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ واو نہیں لائی جائے گی. تو قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ نے کہا اے نوح بے شک وہ آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے. یہاں ایک جملہ ختم ہو گیا. انہ عمل غیر صالح، یہ دوسرا جملہ ہے، بے شک وہ
عمل ہے، عمل سے مراد کیا ہے؟ ذو عمل، عمل والا ہے، ذو یہاں پہ معذوف ہے، یعنی آپ کا بیٹا کیا ہے؟ ایسے عمل والا ہے غیر صالح، جو کہ صالح عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا جو وہ عمل ہے یعنی کفری عمل، وہ ایک ایسا عمل ہے وہ جو صالح عمل نہیں ہے۔ تو ابھی تک ہم نے جو ہے وہ مقامات فصل میں سے 3 مقامات جو ہے وہ پڑھے ہیں۔ ایک کمال اتصال، ٹھیک ہے؟ کمال اتصال کیا ہے کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید ہو۔ دوسرا کیا ہے؟ کمال انقطاع، کمال انقطاع کیا ہے کہ ایک جملہ خبریہ اور دوسرا جملہ انشائیہ ہو۔ اور ایک ہے شبہ کمال اتصال، یعنی شبہ کمال اتصال کیا ہے کہ پہلے جملے سے ایک سوال پیدا ہو رہا ہو اور دوسرا جملہ جو ہے اس کا جواب بن رہا ہو۔ تو یہ تینوں مقامات ایسے ہیں جہاں 2 یا زائد جملوں کو آپ واو کے ذریعے نہیں ملائیں گے، یہاں مقام فصل ہے، یعنی آپ ان کو ملا کے تو بیان کریں گے لیکن بغیر واو کے۔ اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، 2 اور مقامات ہیں۔ ایک تو ہے شبہ کمال انقطاع۔ تو یہ کیا ہے شبہ کمال انقطاع؟ شبہ کمال انقطاع یہ ہے کہ 3 جملے ہوں، ٹھیک ہے؟ اب جو تیسرا جملہ ہے اس کا پہلے جملے کے اوپر عطف تو معنوی اعتبار سے درست ہو لیکن دوسرے جملے پہ اس کا عطف درست نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں شبہ کمال انقطاع۔ مطلب اس کو اگر ہم ایک مثال سے سمجھے، قرآن مجید کی مثال سے، تو پھر بات تھوڑی سی جو ہے وہ کھل کے ہمارے سامنے آئے گی۔ یہاں پہ یہ آیت ہے ہمارے سامنے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، یہ اللہ تعالیٰ منافقین کی بات کر رہے ہیں کہ جب وہ اپنے شیطان سرداروں کے پاس تنہا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قالو، تو وہ کہتے ہیں۔ اب اگر یہاں تک ہم ایک جملہ مانیں کہ جب وہ اپنے شیطان سرداروں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے کیا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم، کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ جو ہے وہ ان کا مذاق اڑانے والا ہے، اللہ ان کا ٹھٹا اڑاتا ہے۔ تو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا، یہ ایک جملہ ہے، إِنَّا مَعَكُمْ یہ دوسرا جملہ ہے، اللہ یستہزئ بہم یہ تیسرا جملہ ہے۔ تو تیسرا جو جملہ ہے اللہ یستہزئ بہم، اس کا عطف پہلے جملے کے اوپر معنوی اعتبار سے درست ہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ یستہزئ بہم کا عطف جو ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا پر اگر ہم ڈالیں، ٹھیک ہے، تو معنوی اعتبار سے بات بن جاتی ہے کہ جب وہ اپنے شیطان سرداروں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا مذاق اڑاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک بات بن گئی ہے، تیسرے جملے کا عطف پہلے جملے پہ معنوی اعتبار سے پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن تیسرے جملے کا عطف دوسرے جملے پہ نہیں پڑ سکتا، ٹھیک؟ جیسے انا معکم، دوسرا جملہ کیا ہے کہ بے شک ہم ان کے ساتھ ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو اب یہاں بات بن نہیں رہی، مطلب دونوں جملوں میں کوئی بات جو ہے وہ بن نہیں رہی۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ وصل یعنی واو لانا درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ تاکہ دوسرے جملے پہ عطف کا وہم پیدا نہ ہو، یہ شبہ کمال انقطاع ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں آپ واو نہیں لائیں گے۔ واو کہاں نہیں لائیں گے؟ جیسے اب دیکھیں نا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا، ایک تو یہ ہو گیا، إِنَّا مَعَكُمْ یہ دوسرا جملہ ہو گیا، اللہ یستہزئ بہم، اب یہاں پہ واو لانا وَاللَّهُ یستہزئ بہم، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ لفظ اللہ سے پہلے واو لائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ عطف پڑ رہا ہے کس پہ؟ پچھلے جملے پہ۔ پچھلا جملہ کیا ہے؟ انا معکم انما نحن مستہزئون واللہ یستہزئ بہم، حالانکہ اس کا عطف اس پہ نہیں پڑ رہا، معنی اعتبار سے بھی جو ہے وہ بات نہیں بن رہی، ٹھیک؟ تو گویا کہ یہ جو تیسرا جملہ ہے اس کا عطف پڑ سکتا ہے، لیکن کس کے اوپر؟ پیچھے جو 2 جملے ہیں، ایک شرط ہے اور ایک جواب شرط ہے، تو شرط پلس جواب شرط، شرط پلس اس کی جزا، دونوں کے اوپر اس تیسرے جملے کا عطف ڈال دیں تو پھر درست ہے، لیکن صرف شرط کے اوپر اس کا عطف ڈالیں گے تو پھر بھی درست نہیں ہے، اور اگر صرف جزا یعنی جواب شرط پہ اس کا عطف ڈالیں گے تو پھر بھی درست نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں نا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اب یہ وَإِذَا کی وجہ سے یہ شرط بن گیا نا، جوابی شرط کیا ہے؟ انا معکم انما نحن مستہزئون، یہ جوابی شرط ہے۔ تو اللہ یستہزئ بہم اس کا عطف نہ تو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ پہ درست ہے اور نہ ہی اللہ یستہزئ بہم کا عطف جو ہے وہ انا معکم پہ درست ہے۔ تو دونوں جملوں میں سے کسی جملے پہ بھی اس کا عطف درست نہیں ہے، اس کا عطف جو ہے وہ شرط پلس جواب شرط، یعنی دونوں جملوں کو ملا کے جو جملہ بن رہا ہے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ، یہ دونوں جملوں سے ملا کے ایک بڑا جملہ بنا، شرط پلس جوابی شرط سے ایک جملہ بنا، اس کے اوپر اس کا عطف درست ہے اللہ یستہزئ بہم کا۔ لیکن اگر ہم اللہ یستہزئ بہم سے پہلے واو لے کے آئیں گے تو پھر یہ وہم پیدا ہوگا کہ یہ اللہ یستہزئ بہم کا جو جملہ ہے یہ جواب شرط کے اوپر انا معکم کے اوپر جو ہے وہ عطف ہے، حالانکہ وہ اس کے اوپر عطف نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شبہ کمال انقطاع ہے، یعنی کمال انقطاع تو یہاں پہ نہیں ہے،
لیکن کمال انقطاع کے ساتھ ایک مشابہت موجود ہے کہ وہ جو جملہ ہے تیسرا جو ہے وہ کمال درجے میں منقطع ہے. کمال درجے میں منقطع تو نہیں ہے، لیکن پہلے دو جملوں میں سے، یعنی ایک جملہ اور پھر جو دوسرا جملہ ہے، پہلے اور دوسرے جملے سے وہ کمال درجے میں تو منقطع نہیں ہے، لیکن اس کی مشابہت ہے کمال درجے کے انقطاع کی. ٹھیک ہے، تو یہ معنی مراد ہے. لیکن جب وہ دونوں مل کے ایک جملہ بن رہے ہیں تو پھر اس کا وہ جواب ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ توسط بین الکمالین. توسط بین الکمالین کی اصطلاح ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں وصل کے اندر. تو توسط بین الکمالین میں بھی یہی مثال ہمارے سامنے ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. تو یہاں پہ مراد کیا ہے کہ اگر عطف میں کوئی معنی موجود ہو تو وہ توسط بین الکمالین ہے. اور معنی کیا ہے کہ دونوں جملے جو ہے وہ حکم مشترک نہیں ہے. منافقین کا قول کیا ہے؟ وہ مجلس کے ساتھ مقید ہے، اور جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول کیا ہے؟ وہ دائمی ہے. ٹھیک ہے، تو جب عطف میں کوئی معنی موجود ہو، کوئی بھی معنی ہو سکتا ہے، کوئی بھی رکاوٹ ہو سکتی ہے عطف میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ معنی کیا ہے؟ یہاں پہ معنی ہمارے سامنے کہ دونوں جملے حکم میں مشترک نہیں ہیں. اس بات کو آپ سمجھیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ کہ جب وہ اپنے شیطان سرداروں کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں. تو جب وہ ہوتے ہیں، ہر وقت تو نہیں ہوتے، جب وہ ہوتے ہیں تو یہ مقید ہے وقت کے ساتھ، اس کی قید ہے. ٹھیک ہے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، تو یہ مطلق ہے. تو یہ پہلا جملہ مقید ہے اور یہ اللہ یستہزئ بہم یہ جملہ مطلق ہے. تو دونوں جملے حکم میں سیم نہیں ہیں، ایک نہیں ہے. ایک جملے کا حکم مقید کا ہے، تقیید کا ہے، دوسرے جملے کا حکم جو ہے وہ اطلاق کا ہے. تو جب دونوں جملے جو ہے وہ حکم میں مشترک نہ ہوں، ٹھیک، تو یہ ایک معنی بن گیا. یہ معنی کس میں بنا ہے کہ ہم یہاں عطف لے کے آئیں، یعنی حرف عطف لے کے آئیں، واو لے کے آئیں، تو اس میں یہ معنی بن گیا. تو یہ توسط بین الکمالین کی مثال ہے کہ یہ بھی مقام فصل ہے. یہاں پہ ہم جو ہے وہ واو کے بغیر جو جملوں کو ملا کے بیان کریں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ ایجاز و اتناب. ایجاز و اتناب پہ ہم نے پہلے بھی گفتگو کی تھی. ایجاز کا مطلب ہے کلام کو مختصر کرنا. کبھی کلام کو مختصر کر کے بلاغت پیدا کی جاتی ہے، اور اتناب کا مطلب ہے کلام کو لمبا کرنا، اور اب کبھی کلام کو جو ہے وہ لمبا کر کے بلاغت پیدا کی جاتی ہے. ایجاز کی دو قسمیں. ایجاز قصر، یعنی آپ مختصر کلام سے زیادہ معنی پیدا کریں، تھوڑے الفاظ سے زیادہ معنی پیدا کرنا، یہ ایجاز قصر ہے. جیسے قرآن مجید کی مثال گزر چکی، فی القصاص حیات، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. اب یہ تھوڑے سے الفاظ ہیں، لیکن ان تھوڑے سے الفاظ سے اتنے معنی پیدا کیے گئے ہیں کہ بے انتہا، لا تعداد. تو اہل بلاغت نے اس قرآن مجید کی آیت کے اوپر بحث کرتے ہوئے، جیسا کہ ہم نے حوالہ دیا تھا الاتقان جو امام سیوطی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ بحث موجود ہے کہ 20 قسم کی جو بلاغتوں کو بیان کیا. تو فی القصاص حیات، یہ جملہ چھوٹا سا ہے لیکن اس سے معنی بہت بڑے بڑے پیدا کیے گئے. یہ ایسی ہے جیسے ہمارے یہاں ضرب الامثال پرووربز ہوتی ہیں، تھوڑے الفاظ ہوتے ہیں لیکن اس سے معنی بہت زیادہ پیدا کیے جاتے ہیں. دوسری قسم کیا ہے؟ ایجاز حذف، یعنی حذف کے ذریعے سے کلام کو مختصر کرنا. یعنی آپ اپنے کلام میں سے کچھ چیزیں نکال دیتے ہیں، بیان نہیں کرتے، مختصر کر دیتے ہیں اپنے کلام کو، اور آپ کا مخاطب آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے. اب جو حذف ہے اس کی کئی مثالیں ہیں. جیسے حرف کو حذف کر دینا، اس کی مثال کیا ہے؟ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اور وہ پکاریں گے قیامت والے دن، یعنی اہل جہنم، اے مالک. مالک جہنم کے داروغے کا نام ہے. لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، آپ کے رب کو چاہیے کہ ہمارا فیصلہ کر دے، ہمارا قصہ جو ہے وہ چکا دے، یعنی ہمیں موت دے دے، اس عذاب سے تو موت بہتر ہے. تو مالک جہنم کے داروغے کا نام ہے. اب بعض قرات میں یا مالک نہیں ہے بلکہ یا مال، یا جیسے ہم انگریزی میں بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ برادر کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ برو. اب برادر کو برو کہہ رہے ہیں، مخاطب کو سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ عرف میں اب اس کا ایک رواج پڑ گیا، تو برادر کو انہوں نے برو کہہ دیا مختصر کرتے ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ ایجاز حذف ہے، یعنی کوئی حرف آپ حذف کر دیتے ہیں اور اس لفظ کو مختصر کر دیتے ہیں. اور یہی ہمارے ہاں قرآن مجید میں بھی ہوا ہے کہ بعض حروف کو جو ہے وہ مختصر کر دیا جاتا ہے. تو یا مالکو یہاں پہ جو ہے ہماری قرات میں تو یا مالکو ہے، لیکن بعض قرات کے اندر یہاں کاف نہیں ہے بلکہ یا مالو ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں
ایجاز کی جو قسم ہمارے سامنے ہے وہ ہے ایجاز کلمہ، یعنی کسی کلمے کا حذف کرنا، ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ مثال بیان ہوئی ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کی کہ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، کہ جب وہ جا رہے تھے، اب کشتی میں سوار ہوئے تو پیچھے جو ہے وہ ایک بادشاہ کھڑا تھا جو کہ کشتیاں پکڑ رہا تھا. تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا. تو اب اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہے ہیں. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ کھڑا تھا، يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ، وہ پکڑ رہا تھا ہر کشتی کو. اب یہاں مراد ہر کشتی نہیں ہے، اسی لیے تو حضرت خضر نے جو ہے وہ سوراخ کیا تھا، وہ ہر اس کشتی کو پکڑ رہا تھا جو اس کے مقصد کو پورا کرنے والی تھی، مطلب اس کے کام آنے والی تھی، صحیح سالم کشتی تھی. تو یہاں پہ معذوف کیا، کل سفینہ صالحہ، ہر صحیح سالم کشتی کو وہ پکڑ رہا تھا، غصباً یعنی غصب کر رہا تھا. نیکسٹ ہمارے سامنے مثال کیا، جملہ، یعنی جملہ جو ہے وہ بعض اوقات پورا جملہ معذوف ہو جاتا ہے. جیسے فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا عصا پتھر پر ماریں. جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے ہیں، فلسطین کی طرف جا رہے ہیں، صحرائے سینا میں سے گزر ہوا ہے، راستے میں پانی کی ضرورت پڑی تو اب چٹان کے اوپر اللہ نے کہا کہ اپنا عصا ماریں موسیٰ علیہ السلام کو، کہ اس سے 12 چشمے جو ہے وہ پھوٹ پڑیں گے، اور 12 قبائل تھے بنی اسرائیل کے، وہ اس سے پانی پئیں گے. تو ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ماریں اپنا عصا الحجر، پتھر پر. فن فجرت، پس اس سے پھوٹ پڑے، 12 عینہ، 12 چشمے. اب درمیان میں بات معذوف ہے، وہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، فضرب، پس موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، فن فجرت، پس پھوٹ پڑے اس پتھر سے 12 عینہ، 12 چشمے. ٹھیک ہے، تو اب فضرب ایک پورا جملہ یہاں پہ معذوف ہے. اور بعض اوقات ایک سے زائد جملے معذوف ہوتے ہیں، یعنی کئی ایک جملے درمیان میں معذوف ہوتے ہیں لیکن مخاطب کو بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. جیسے زائد جملہ کی مثال کیا، انا انبئکم بتاویل فارسلون. ارے یوسف علیہ السلام کا قصہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ جب مصر کے بادشاہ نے جو ہے وہ خواب دیکھا، اب اس کے وزراء میں سے، اس کے مشیروں میں سے کوئی خواب کی تعبیر نہیں بتا رہا تھا، تو وہ شخص جو کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل کاٹ کے آیا تھا، تو اس نے کہا، وہ وہاں مجلس میں موجود تھا، کہ مجھے یوسف کی طرف بھیجو علیہ السلام، میں ان سے جو ہے وہ خواب کی تعبیر پوچھ کے آتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں. تو انا انبئکم، میں تمہیں خبر دوں گا، بتاویلی، اس خواب کی تعبیر کی، فارسلون، پس تم مجھے بھیجو. آگے کیا ہے، یوسف، اے یوسف، یعنی اب اس نے یہ کہا کہ مجھے بھیجو، اور آگے کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے یوسف، ایو صدیق، اے سچے، یعنی وہ ہے یوسف کے پاس جیل میں پہنچ بھی گیا. اب درمیان میں ساری کڑیاں کیا ہیں، معذوف ہیں. یعنی کیا معذوف ہوگا کہ اس نے انہیں کہا کہ مجھے بھیجو، فارسلون، تو انہوں نے کیا کیا، فارسلو، انہوں نے بھیجا اس کو، فارسلو الی، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، فاتاؤ، پس وہ حضرت یوسف کے پاس آیا، وقال لہو، اور اس نے حضرت یوسف سے کہا، یا اے یوسف، اے یوسف، ایو صدیق، اے سچے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ایک سے زائد جملے جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ معذوف ہیں. تو یہ ہے ایجاز حذف. تو خیر حذف کے اوپر ہم نے 2 قسطوں میں ایک آرٹیکل جو ہے وہ لکھا تھا، وہ حکمت قرآن کے اندر پبلش ہوا تھا، تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے. نیکسٹ کیا ہے، اتناب، یعنی بعض اوقات کلام کو مختصر کر کے جو ہے وہ بلاغت پیدا کی جاتی ہے، یعنی مختصر کلام سے زیادہ معنی پیدا کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ کچھ چیزوں کو آپ نکال دیتے ہیں، ہر بات کرنے کی نہیں ہوتی، جو بات آپ کا مخاطب سمجھ رہے ہیں آپ وہ بھی اس کو بیان کریں تو وہ کلام آپ کا بہت لمبا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ تحصیل حاصل ہو جائے گا، یعنی ایک چیز پہلی حاصل ہے، اس کو حاصل کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں. نیکسٹ کیا، اتناب. اتناب کہتے ہیں کلام کو لمبا کرنا. بعض اوقات کلام کو لمبا کرنے سے بلاغت پیدا ہوتی ہے، تو خواہ کلام کو طول دینا یہ تو ظاہری بات ہے بلاغت کے منافی ہے، لیکن بعض اوقات آپ کلام کو لمبا کرتے ہیں، اس کو طول دیتے ہیں، اس سے مزید معنی پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ بلاغت کی قسموں میں سے. تو اتناب کی قسمیں کیا ہیں، ذکر الخاص بعد العام، عام کے بعد خاص کا ذکر کرنا. مطلب ایک سوال ایسی ذہن میں آتا ہے نا کہ اتناب میں کیا بلاغت ہے، ایک بات آپ لمبی کیے جا رہے ہیں، اس میں کون سی بلاغت ہے. یعنی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ آپ مختصر الفاظ میں بڑے معنی پیدا کریں، مختصر الفاظ کے ذریعے آپ زیادہ گفتگو جو ہے وہ کریں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، یہ تو بلاغت ہے. لیکن یہ ہے کہ زیادہ گفتگو کرنا، یہ کون سی بلاغت ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ غور کریں گے جب اتناب کی قسموں پہ، تو پھر آپ کو جا کے بات سمجھ میں آئے گی. ذکر الخاص بعد العام، یعنی عام کے بعد خاص کا ذکر. جیسے قرآن میں حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز کی. درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جیسا کہ ہمیں روایات میں ملتا ہے. تو پہلے ایک عام بات آئی، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، یہ ایک عام بات ہے. تو نمازوں میں ساری نمازیں شامل ہیں، 5 نمازیں شامل ہیں، اس میں عصر کی نماز بھی شامل ہے. لیکن ساتھ میں کیا کہہ دیا، والصلاۃ الوسطیٰ، اور
درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی بھی حفاظت کرو۔ تو اب پہلے عام تھا الصلوات، پھر اس کے بعد خاص آ گیا والصلاۃ الوسطیٰ، تو عام کے بعد خاص کا تذکرہ کرنا، کیوں؟ یعنی اگر خاص کا تذکرہ نہ بھی کیا جاتا، والصلاۃ الوسطیٰ کا بیان نہ بھی ہوتا، تو حافظوا علی الصلوات میں عصر کی نماز کی محافظت کی بھی بات ہو رہی تھی کہ اس کی بھی حفاظت کرو۔ عصر کی نماز بھی آ گئی، جب پانچوں نمازیں آ گئی، عصر کی نماز بھی آ گئی، تو یہ کلام کو لمبا کیا گیا، والصلاۃ الوسطیٰ کے ذریعے سے اتناب ہے، کلام کو لمبا کیا گیا، یعنی ایک بات پہلے عام بیان ہوئی، پھر اس کے بعد خاص طور پہ اس میں سے کسی بات کا ذکر جو ہے وہ نکال کے بیان کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ اس کی اہمیت زیادہ تھی، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ یعنی عصر کی نماز عام طور پہ لوگ مس کر دیتے ہیں، وہ وقت ایسا ہوتا ہے تو بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، اس وقت انسان کاروباری زندگی میں مصروف ہوتا ہے، تو بہت چانسز ہوتے ہیں کہ انسان عصر کی نماز جو ہے وہ ضائع کر دے، تو اس لیے اس کی اہمیت کا خاص طور پہ تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا؟ ذکر العام بعد الخاص، خاص کے بعد عام کا ذکر کرنا، جیسے رب اغفر لی ولوالدی، یہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے، ہم سب کو اس دعاؤں کو جو ہے وہ اپنی دعا میں شامل کرنا چاہیے، خاص طور پہ نماز کے آخر میں تشہد میں، بہت پیاری دعا ہے۔ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، ولوالدی میرے والدین کو، ولمن دخل بیتیا اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں داخل ہو، مؤمنن حالت ایمان میں، جو بھی مومن میرے گھر میں داخل ہو یا اللہ اس کو بھی معاف فرما، وللمؤمنین والمؤمنات، اور اللہ تعالیٰ مومن مردوں کو بھی معاف فرما اور مومن عورتوں کو بھی معاف فرما۔ تو پہلے خاص کی بات ہے، خاص کون ہے؟ میں ہوں، میرے والدین ہیں، اور جو میرے گھر میں داخل ہو رہا ہے مومن، تو یہ خاص کی بات ہو رہی ہے، خاص کے لیے دعا ہے۔ پھر عمومی دعا ہے، تمام مومن مردوں کو، تمام مومن عورتوں کو یا اللہ معاف فرما دے، تمام مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے۔ تو اب اگر یہ بات کر دی جاتی تمام مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، تو اس میں والدین بھی آ جاتے، وہ مومن بھی آ جاتے جو ہمارے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور ہم خود بھی آ جاتے، لیکن پہلے خاص کا تذکرہ کیا، پھر عام کا تذکرہ کیا ہے، تو خاص سے اس کی ابتدا کی، یعنی خاص کے لیے خاص طور پہ دعا کی، ٹھیک ہے؟ تو گویا اتناب میں کچھ نہ کچھ مقصود آپ کا پورا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا؟ تکرار یعنی ریپیٹیشن، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے۔ تو ریپیٹیشن کیوں ہے قرآن مجید میں؟ ہیمر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب ریپیٹیشن، ویسے تکرار تو عیب شمار ہوتا ہے نا کلام کا، کہ ایک بات آپ بار بار بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جو ریپیٹیشن ہے اس کے پیچھے مختلف جو ہے وہ جو متکلم ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے مختلف مقاصد ہیں، مختلف قسم کے جو ہے وہ مقصود ہیں۔ اب ان میں سے ایک کیا ہے؟ ہیمر کرنا، یعنی کسی بات کو جو ہے وہ اپنے مخاطب کے ذہن میں ہیمر کرنا، اس کو ہیمر کرنے سے مطلب اس کو اچھے سے بٹھانا، تو اس لیے بات جو ہے بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے، یعنی آخرت کے حوالے سے بات تمہارے ذہنوں میں اچھے سے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کیا کیا؟ ریپیٹ کیا، تو تکرار۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے اتناب میں سے؟ اعتراض۔ اعتراض کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک جملہ ہے، اس کے بعد ایک اور جملہ ہے، اور دونوں جملوں کا تو آپس میں ربط اور تعلق ہے، لیکن ان دونوں جملوں کے درمیان میں ایک بات آ گئی ہے جس کا دونوں جملوں سے کوئی ربط و تعلق نہیں ہے، لیکن وہ بات جو ہے یعنی دونوں جملوں کے اعتبار سے دیکھیں پہلے اور بعد میں آنے والے جملے کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ جو درمیانی بات ہے وہ بے ربط ہے، اس کا اس سے ربط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے کلام کو لمبا کیا گیا ہے، اس کو طول دیا گیا ہے، لیکن وہ جو درمیان میں بے ربط بات ہے وہ بھی معنی پیدا کر رہی ہے، وہ بھی معنی کا ایک خزانہ ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے لیے کیا؟ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور انہوں نے یعنی مشرکین نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں نا بھائی کیا ہو گیا، اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں پسند کر لیں۔ آگے کیا ہے؟ سبحانہ، یہ سبحانہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اعتراض ہے، اس کو ذرا آپ جو ہے وہ سمجھیں کہ یہ یہاں پہ جیسے نہیں ہے، تو اگلے جملے کے ساتھ پچھلے جملے کا ذرا ربط بنا کے دیکھیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کر لیں، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے جو وہ چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں پسند کر لیں، اپنے لیے بیٹے، یہ اصل میں بات تھی۔ درمیان میں کیا ہے؟ سبحانہ، لیکن یہ سبحانہ کا جو کلام ہے یہ کیا کیا معنی پیدا کر رہا ہے؟ تو درمیان میں یہ جو کلام آ رہا ہے اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کی، اللہ کے لیے تو بیٹیاں مقرر کر دیں اور اپنے لیے جو ہے وہ بیٹے پسند کر رہے ہیں۔ تو درمیان میں کیا؟ سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کی، اللہ اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے بیٹے پسند کیے بیٹھے۔ اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے؟ احتراز، ٹھیک ہے؟ تو احتراز کیا ہے؟ احتراز یہ ہے کہ کلام میں پیدا ہونے والا جو وہم ہے اس کو آپ دور کر دیں، یعنی آپ اپنی بات کو لمبا کریں، اس لیے لمبا کریں کہ آپ کی پچھلی بات سے ایک وہم پیدا ہو گیا تھا،
اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میری پچھلی بات سے ایک وہم پیدا ہو رہا ہے اور مخاطب کا ذہن اس طرف جا سکتا ہے، تو آپ نے مزید کچھ نئی بات کر دی، بات کو تھوڑا طول دے دیا، لمبا کر دیا، تاکہ مخاطب کے ذہن میں جو چل رہا ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ جیسے وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے بازو کے ساتھ ملا لیں۔ یہ ایسی ہے جیسے ہم اپنا ہاتھ اپنے بازو کے ساتھ ملا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا گیا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے تھا۔ تو جب آپ اپنے بغل میں اپنا ہاتھ جو ہے وہ دے کے اس کو باہر نکالیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تخرج بیضاء، تو آپ کا ہاتھ نکلے گا سفید ہوگا، ٹھیک ہے، من غیر سو، لیکن یہ جو سفید ہوگا یعنی روشن ہوگا یہ بغیر کسی بیماری کے ہوگا، تو من غیر سو یہ اصل میں احتراس ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک میریکل کے طور پہ، معجزے کے طور پہ ہوگا، لیکن یہ ہو سکتا تھا کہ جو مخاطب ہیں، اب ظاہری بات ہے وہ تو انکاری ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو اپنے تئیں معجزہ دکھائیں، بغل میں اپنا ہاتھ دے کے باہر نکالیں اور وہ سفید ہو، تو اب مخاطب کہہ دیں آپ کو تو بیماری ہے، یہ تو پھل بہری ہے، جیسے ہمارے یہاں ایک بیماری ہوتی ہے پھل بہری کی بیماری، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی سکن جو ہے وہ سفید ہو جاتی ہے۔ تو ساتھ میں کہہ دیا گیا من غیر سو، کہ یہ پھل بہری کی وجہ سے نہیں تھا یا کسی اور ایسی ڈیزیز یا بیماری کی وجہ سے نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو ہے وہ سفید تھا، بلکہ یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک میریکل تھا، اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تتمیم۔ تتمیم جو ہے وہ مکمل کرنے کے معنی میں، ٹھیک۔ تتمیم سے مراد یہ ہے کہ رکنین سے زائد کوئی قید لے کے آنا جو بلاغت کا فائدہ دے۔ رکنین ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، رکنین کہتے ہیں جملے کے سٹرکچر کے اندر جو ضروری اجزاء ہوتے ہیں، لازمی پارٹ آف سپیچ ہوتے ہیں، تو وہ رکنین کہلاتے ہیں۔ جیسے جملہ فعلیہ ہے تو فعل اور فاعل ہیں، جملہ اسمیہ ہے تو مبتدا اور خبر ہے۔ اب اس کے اوپر جو اضافہ ہوتا ہے جیسے متعلق خبر ہے یا مستثنیٰ ہے یا تمیز ہے یا حال ہے، وہ ہم پیچھے جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی۔ تو وہ جو زائد قیدیں ہوتی ہیں جو کسی جملے میں لائی جاتی ہیں رکنین کے علاوہ، مسند اور مسند الیہ کے علاوہ، فعل فاعل کے علاوہ، مبتدا خبر کے علاوہ، جو زائد جو ہے وہ پارٹس آف سپیچ جو ہے وہ لائے جاتے ہیں، تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ تتمیم میں شامل ہیں۔ تو وآت المال، اور اس نے دیا مال، کس کو دیا؟ آگے چل کے کیا آ رہا ہے؟ علی حبی سے آگے کیا ہے؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو دیا، ٹھیک ہے۔ اس نے دیا مال رشتہ داروں کو، والیتامہ اور یتیموں کو، والمساکین اور مساکین کو۔ تو اب اس نے مال دیا، کس کو دیا؟ رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کو۔ یہ بات مکمل تھی، لیکن درمیان میں کیا ہے؟ علی حبہ، اس مال کی محبت کے باوجود، تو یہ تتمیم ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی رکنین سے زائد کوئی بات لے کے آنا جو بلاغت پیدا کرے، یعنی ایک زائد اور اضافی قید لے کے آنا۔ بات مکمل تھی، وات المال، اس نے مال دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں۔ نیک کون ہے؟ جو اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے، یتیموں کو، مساکین کو، رشتہ داروں کو، یہ نیک ہے۔ اب ساتھ میں ایک اضافی قید کیا لائی؟ مال کی محبت کے باوجود۔ مال دینا آسان نہیں ہے، اللہ کے راستے میں مال نکالنا بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ دل کے اوپر پتھر رکھنا پڑتا ہے۔ بٹوئے سے یا اپنے والٹ سے جب آپ کچھ پیسے نکال رہے ہوتے ہیں تو انسان کا دل اس وقت کئی مرتبہ سوچتا ہے کہ میرے بہت سے کام شاید جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں، وہ بہت سے میرے ضرورتیں ہیں جو شاید اس پیسے سے پوری ہو سکتی ہیں، ٹھیک۔ تو انسان ظاہری بات ہے پھر نکالتا ہے، پھر گن گن کے سوچ کے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ تو اس کی طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ دینا آسان کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس مال کی محبت کے باوجود اس نے وہ مال اللہ کے راستے میں دیا۔ یعنی بہت سی ایسی چیزیں تھیں، ان میں سے ایک اس مال کی محبت بھی تھی جو اس کو روکنے والی تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، لیکن اس نے اپنے اوپر جبر کر کے اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کی محبت کو مال کی محبت پہ غالب کر دیا۔ تو یہ مراد ہے، یہ یہاں سے بلاغت جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ تھا اتناب۔ اس کے بعد تیسری قسم کیا ہے؟ مساوات۔ مساوات کیا ہے؟ مساوات یہ ہے کہ جتنے الفاظ ہیں اتنی ہی معنی ہو۔ اچھا، ایجاز کیا ہے؟ ایجاز میں الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، معنی زیادہ ہوتے ہیں، یہ ایجاز ہے۔ اتناب کیا ہے؟ اتناب میں الفاظ زیادہ ہوتے ہیں اور ان الفاظ کی نسبت سے معنی کم ہوتے ہیں، الفاظ کی نسبت سے کم ہوتے ہیں۔ اور مساوات کیا ہے؟ کہ جتنے الفاظ ہیں اتنی ہی معنی ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا، عدل کا، احسان کا، حسن سلوک کا، اور رشتہ داروں کو نوازنے کا، دینے کا۔ اور 3 چیزوں سے اللہ نے منع کیا، وینہا، اور اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر،
کر اور منکرات سے، والبغی اور ظلم سے، عداوت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ منع فرماتا ہے۔ 3 چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، 3 چیزوں سے اللہ نے منع کیا، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ مساوات کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جتنے معنی ہیں ان کے لیے اتنے ہی جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ نیکسٹ کیا ہے ہمارے سامنے؟ کسر و خلاف، ٹھیک ہے۔ اب یہ کسر و خلاف جو ہے یہ جوڑا بیسیکلی نہیں ہے، یہ جوڑا نہیں ہے، ابھی تک ہم نے پڑھا ہے ایجاز و اتناب، یہ ایک جوڑا ہے، بات سمجھ میں بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ خبر و انشاء یہ ایک جوڑا تھا، اسی طرح وصل و فصل ایک جوڑا تھا، تو ہم نے جوڑوں کی صورت میں جو ہے وہ ابھی اصطلاحات پڑھی ہیں۔ تو یہ قصر و خلاف بیسیکلی ان میں کوئی اس طرح کی تو جوڑے والی سینس نہیں ہے کہ یہ آپس میں دونوں پیئر ہوں، لیکن یاد رکھنے کے لیے، آسانی کے لیے میں نے ان کو ایک جوڑا بنا دیا کہ دونوں اصطلاحات ایک جگہ جمع ہو جائیں گی تو اس کو سمجھنے میں ذرا آسانی رہے گی، یاد رکھنے میں آسانی رہے گی۔ تو بیسیکلی بلاغت کی کتابوں میں یہ آپ کو ایک جوڑے کے طور پہ نہیں ملیں گی، قصر و خلاف۔ قصر کیا ہے؟ قصر کہتے ہیں حصر کو۔ حصر کیا ہے؟ حصر کہتے ہیں کسی مفہوم کو لاک کر دینا، بند کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہلے جو ہے وہ طرق قصر کو دیکھیں گے، یعنی قصر یا حصر کے کون کون سے طریقے ہیں، کون کون سے اس کے اسالیب ہیں، کس کس طرح سے حصر جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی 4 طرح سے حصر پیدا کیا جاتا ہے کلام کے اندر، 4 طرح سے حصر پیدا کیا جاتا ہے۔ سب سے قوی طریقہ کلام میں حصر پیدا کرنے کا نفی و استثناء کہلاتا ہے، یعنی پہلے نفی لے کے آئیں پھر حرف استثناء لے کے آئیں۔ حرف نفی کیا ہے؟ جیسے ما ہے، لا ہے۔ حرف استثناء کیا ہے؟ جیسے الا ہے۔ تو جب حرف نفی کو اور حرف استثناء کو، نفی اور استثناء کو جب آپ جمع کر دیتے ہیں تو حصر پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ سب سے شدید حصر ہوتا ہے۔ جیسے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یہ من یہاں پہ نافیہ ہے، نفی کا ہے۔ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے گا سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نفی کو اور استثناء کو جمع کر دیا گیا، جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا نفی ہے، الا اللہ یہ آگے ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے۔ نفی اور استثناء کو جمع کرنے سے اب حصر پیدا ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، معبودیت اللہ کی ذات میں بند ہو گئی، ٹھیک ہے، لاکڈ ہو گئی۔ اب اللہ سے باہر آپ کو کہیں پہ معبودیت کی صرف نظر نہیں آئے گی، اس کو حصر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ انما، انما کے کلمے کے ذریعے جو ہے وہ حصر پیدا کرنا، جیسے انما یخشى اللہ، سوائے اس کے نہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، من عبادی اللہ کے بندوں میں سے العلماء، علماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب اللہ سے ڈرنا جو ہے یہ علماء میں کیا ہو گیا؟ خشیت جو ہے، خشیت الہی جو ہے یہ علماء میں کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی، لاکڈ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خشیت الہی علماء کے علاوہ پائی نہیں جاتی، اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ انما انت منذر من یخشی، سوا اس کے نہیں آپ ڈرانے والے ہیں اس کو جو اس سے ڈرنا چاہے، یعنی اس آخرت سے جو ڈرنا چاہتا ہے نا، آپ اس کو ڈرانے والے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی کو ڈرانے والے ہیں جو آخرت سے ڈرنا چاہتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو ڈراتے تھے، اس کو بھی ڈراتے تھے جو آخرت سے نہیں ڈرنا چاہتا تھا۔ تو بعض اوقات جو ہے نا وہ حصر اضافی ہوتا ہے، اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں، لیکن ابھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حصر کے اسالیب کے، حصر کیسے کیسے پیدا کیا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات انما کے کلمے کے ذریعے سے بھی حصر پیدا کیا جاتا ہے، یہ بھی قرآن مجید کا معروف اسلوب ہے۔ اس کی بات کیا ہے؟ عطف بلا و بل و لاکن، لا، بل اور لاکن کے الفاظ یہ حروف عاطفہ ہیں، حروف عاطفہ 10 ہیں، ان میں سے یہ بھی ہیں۔ ان کے ذریعے سے جب عطف ڈالا جاتا ہے پچھلے جملے کے اوپر دوسرے جملے کا عطف ڈالا جاتا ہے تو اس سے بھی حصر پیدا ہوتا ہے، حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کا رسول ہونا، اب یہ حصر پیدا کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہی ہیں، یعنی اللہ کا رسول ہونا ان میں بند ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وخاتم النبیین، اور ختم نبوت ان کے اندر بند ہو گئی، یعنی حصر پیدا ہو گیا نا۔ وخاتم النبیین، اور نبیوں کے کیا ہیں؟ وہ خاتم ہیں، نبیوں کے کیا ہیں؟ وہ مہر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ولیکن رسول اللہ، اب یہ لاکن کے ذریعے سے عطف ڈالا جا رہا ہے تو اس سے حصر پیدا ہو گیا۔ کس میں حصر پیدا ہو گیا؟ کہ رسالت اور ختم نبوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بند کر دیا گیا، یہ حصر پیدا ہوا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ تقدیم ما حق و تاخیر، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک چیز کو جملے میں جو ہے وہ بعد میں آنا چاہیے تھا، ما حق و تاخیر، جس کا حق تھا کہ وہ تاخیر سے آتی، بعد میں آتی ہے ایک چیز، جیسے گرامیٹیکل جو اصول ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہ مفعول بعد میں آتا ہے، لیکن آپ مفعول کو کیا کریں؟ فعل سے پہلے لے آئیں۔ جملہ فعلیہ میں کیا ہے؟ پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ورب ہے، پھر سبجیکٹ ہے، پھر اس کے بعد آبجیکٹ ہے، ترتیب یہ ہے۔
گرامر کے اصول یہی کہتے ہیں کہ مفعول بعد میں آتا ہے، لیکن مفعول کو آپ پہلے لے آئیں، تو یہ کیا ہے؟ تقدیم ما حق التاخیر، جس کا حق یہ تھا کہ اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا، تقدیم اس کو پہلے لے آنا، ٹھیک ہے، یہ تقدیم ما حق التاخیر ہے، ٹھیک۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ایاک نعبد، یہ ایاک نعبد اصل میں کیا ہے؟ اصل میں تھا نعبد کا، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، کا آپ کی، یہ کا کیا تھا؟ یہ مفعول تھا، اس کو پہلے لایا گیا، جب پہلے لایا گیا کا کو تو اس کے ساتھ ایا کا بھی اضافہ کر دیا گیا۔ کیوں اضافہ کر دیا گیا؟ کہ اگر صرف کا ہوتا تو پھر ایک مشابہت یہ بھی پیدا ہو جاتی کہ ایک کاف جو ہے وہ حرف جہر بھی ہے، تو یہ حرف جہر نہیں ہے، یہ ضمیر ہے، یہ اسم ہے، یہ حرف نہیں ہے، یہ اسم ہے، یہ ضمیر ہے، یہ پروناؤن ہے۔ تو ایاک نعبد، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ جو ہی کا مفہوم ہے یہ کیسے پیدا ہوا ہے؟ یہ مفعول کو پہلے لانے سے، ٹھیک ہے، مفعول کو پہلے لے کے آنے سے یہ ہی کا مفہوم پیدا ہوا ہے۔ تو یہ ہے تقدیم ما حق التاخیر۔ تو یہ تو تھے قصر کے یعنی حصر کے اسالیب۔ اس کے اسالیب میں سے 4 معروف اسالیب ہیں، یعنی 4 طریقوں سے گفتگو کے اندر حصر پیدا کیا جاتا ہے، ایک زور کلام پیدا کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ اقسام قصر، اقسام حصر، حصر کی یا قصر کی موٹی موٹی سی اقسام کون سی ہیں؟ تو یہ 2 ہیں۔ بعض اوقات قصر حقیقی ہوتا ہے اور بعض اوقات قصر جو ہے وہ اضافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قصر حقیقی کسے کہتے ہیں؟ صفت کو موصوف میں بند کر دینا، یہ قصر حقیقی ہے، اور قصر اضافی کیا ہے؟ موصوف کو صفت میں بند کر دینا، یہ قصر اضافی ہے۔ تو یہ آسان ہو گیا نا۔ اب قصر حقیقی کی آگے 2 مثالیں ہیں، تحقیقی اور ادعائی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے قصر کو سمجھنا ہے۔ بعض اوقات قصر حقیقی قصر ہوتا ہے، یعنی حصر سے مراد حقیقی طور پہ حصر ہوتا ہے، اور بعض اوقات حصر اضافی ہوتا ہے، یعنی وہ حقیقت میں حصر موجود نہیں ہوتا، ایک پہلو سے اس میں حصر ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا یعلمها، نہیں جانتا ان غیب کی کنجیوں کو، الا ہو، مگر وہی، ٹھیک ہے۔ تو غیب کا جو علم ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو علم غیب کو بند کر دیا گیا اللہ کی ذات میں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ صفت کو موصوف میں بند کر دینا، علم غیب کو اللہ کی ذات میں بند کر دینا، یہ قصر حقیقی ہے، یعنی علم غیب اللہ کی ذات کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہی خاص ہو گیا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سوا اس کی نہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علماء۔ اب یہاں جو خشیت الہی ہے اس کو علماء میں بند کر دیا گیا کہ خشیت الہی جو ہے وہ علماء میں بند ہو گئی۔ اب صفت کا حصر جو ہے وہ موصوف میں کیا گیا، خشیت الہی کی صفت جو ہے وہ علماء میں ثابت کی گئی، اس کو لاک کر دیا گیا۔ لیکن یہاں پہ یہ قصر حقیقی تو ہے لیکن تحقیقی نہیں ہے۔ ہم نے قصر حقیقی کے آگے 2 قسمیں کی ہیں، ایک تحقیقی ہے، تحقیقی کی مثال اوپر گزر چکی، جو واقعتاً ثابت ہے، اور ایک ہے ادعائی ہے۔ ادعائی سے مراد کیا ہے؟ ادعائی سے مراد یہ ہے کہ وہ ثابت تو ہے، یعنی کمال درجے میں ثابت ہے، لیکن اس سے دوسرے کی نفی نہیں ہو رہی۔ تحقیقی میں تو یہ ہے نا کہ وہ صرف اسی کے لیے ثابت ہے، اللہ کے لیے ثابت ہے، جیسے علم غیب اللہ کے لیے ثابت ہے۔ تحقیقی میں جو حصر ہے وہ صرف وہیں پہ ثابت ہوتا ہے۔ ادعائی میں جو حصر ہے نا وہ یہ ہے کہ کمال درجے میں یہاں پہ ثابت ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یعنی خشیت الہی جو ہے وہ علماء میں ہی پائی جاتی ہے۔ مراد کیا ہے؟ خشیت الہی کمال درجے میں علماء میں پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی پائی جا سکتی ہے۔ تو یہ ادعائی ہے، یعنی اس کا ادعا کیا گیا، اس کا دعویٰ کیا گیا، یہ مبالغتاً یہ بات کہی گئی ہے۔ اس کی اگلی مثال بھی آپ دیکھ لیں، قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ اب یہاں 2 مرتبہ کلمہ حصر استعمال ہوا، یعنی حصر کے اندر آگے حصر ہے، ٹھیک ہے، انما اور پھر آگے انما۔ تو انما یوحا الیہ، سوا اس کی نہیں وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ اب وحی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو ہے وہ بند کر دیا گیا، یعنی صفت کا موصوف کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حصر ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حصر حقیقی ہے۔ تو اب وحی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی جو ہے وہ انبیاء کی طرف نازل ہوتی تھی، اترتی تھی، یہ بات ہمارے علم میں ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ قصر اضافی۔ قصر اضافی کیا ہے؟ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول۔ تو ہم نے کہا تھا قصر اضافی کیا ہوتا ہے کہ موصوف کو صفت میں بند کیا جاتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت میں بند کر دیا گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ وہ رسول ہی ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی رسول کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں ہیں، رسول کے علاوہ بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
بہت ساری صفات ہمیں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رسول ہی ہیں. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ کسر اضافی ہے، یعنی ان کی اصل شان کیا ہے؟ وہ رسالت کی شان ہے. ان کی اصل شناخت کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بہت سی شناختیں ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، عبدہ و رسول، جیسے ہم کلمہ شہادت میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن کیا ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسول، وہ عبد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو وما محمد الا رسول، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول. ٹھیک ہے. تو موصوف کو صفت میں بند کیا گیا، لیکن یہ کسر اضافی ہے. کسر اضافی کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل شان تو یہ ہے کہ وہ رسول ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ صفات ہیں. تو یہ تھا قصر کا موضوع، یعنی حصر کا موضوع. تو اب ہمارا جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ خلاف. خلاف کسے کہتے ہیں؟ خلاف سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ خلاف مقتضا. ہم نے علم معنی کی ڈیفینیشن کیا کی تھی کہ وہ کلام جو اقتضاء حال کے مطابق ہو، یعنی حالات جو تقاضا کر رہے ہیں، یہ جو کلام، جو آپ کی بات ہے، جو آپ کی گفتگو ہے، وہ سچویشن کے مطابق ہو. یہ علم معنی جو ہے اس کا خاصہ ہے، یہ ہم علم معنی میں ڈسکس کرتے ہیں. یہ بلیغ کلام ہے. تو جب آپ سچویشن کے مطابق گفتگو کریں گے، اقتضاء حال کے مطابق، حالات کے تقاضوں کے مطابق گفتگو کریں گے، تو یہ بلیغ کلام ہے. یہی ہم علم معنی میں سیکھتے ہیں. یہی علم معنی ہمیں بتاتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو حالات کے خلاف بھی گفتگو کرنی پڑ جاتی ہے، یعنی حالات کا جو تقاضا ہے اس کے خلاف آپ کو بات کرنی پڑ جاتی ہے بعض اوقات. یعنی یہ ایکسیپشن ہے، لیکن یہ ایکسیپشن بھی بلاغت پیدا کر جاتی ہے. تو علم معنی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بعض اوقات سچویشن کے خلاف بات کرنے میں بھی بلاغت پیدا ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ کیسے ہو رہی ہوتی ہے؟ یہ ہم نے قرآن میں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو خلاف یعنی تقاضائے حال کے خلاف، مقتضائے حال کے خلاف. خلاف سے مراد یہ. تو خلاف کی آگے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں 4 قسمیں. تو اس کی کئی قسمیں، ان میں سے 4 ہم ذرا یہاں مثال کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. پہلی کیا ہے؟ التفات. التفات سے کیا مراد ہے؟ ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف جو ہے وہ ملتفت ہو جانا، متوجہ ہو جانا. جیسے صیغہ غائب سے صیغہ حاضر کی طرف التفات کرنا. یعنی آپ کسی مجمع سے خطاب کر رہے ہیں، صیغہ غائب میں خطاب کر رہے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اور اچانک آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا. تو یہ آپ غائب سے حاضر کی طرف آ جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ سامعین کی توجہ آپ فوراً اپنی طرف کیا کر لیتے ہیں، اس کو ان کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں. تو مطلب اس سے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. تو تقاضائے حال یعنی مقتضائے حال کے مطابق گفتگو کرنا. اب التفات میں مقتضائے حال کے مطابق گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی، یعنی آپ سامنے مخاطبین کو خطاب نہیں کر رہے، آپ تھرڈ پرسن جو ہے اس کو آپ خطاب کر رہے ہیں، اور اچانک آپ ان سامنے والوں کو خطاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. شروع سے ان کو جو ہے مخاطب کر کے خطاب کرنا شروع نہیں کرتے. تو غائب سے حاضر کی طرف آپ آتے ہیں، لیکن اس سے آپ بلاغت پیدا کرتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں اس کی مثال کیا؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ اس کے پاس آیا ایک اندھا، ایک نابینا. یعنی نابینا جو ہے وہ صحابی. اب یہ صیغہ غائب میں خطاب ہے. عبس بھی غائب کا صیغہ ہے، وتولی کا بھی، اور ان جاءہ الاعمی. لیکن جب آگے ناصحانہ انداز ہمیں نظر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو وہاں کیا ہے؟ ناصحانہ انداز میں وما یدریک، یہاں خطاب کا انداز ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا خبر، لعلہ یزکا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرتے. ٹھیک ہے. تو پہلی 3 آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا انداز کیا ہے؟ سخت ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ غائب کا صیغہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست جو ہے وہ مخاطب نہیں کیا گیا. اور جہاں نصیحت کا انداز آ گیا، پیار و محبت کا انداز آ گیا، تو وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ خطاب کیا گیا. خطاب کے انداز میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، یعنی ایز اے سیکنڈ پرسن. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے بلاغت پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. غائب سے حاضر کی طرف. نیکسٹ کیا ہے؟ قلب. قلب کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک کلام جو ہے اس کی ترتیب کو الٹ دینا، جو آگے کلام ہے اس کو پیچھے کر دینا، جو پیچھے ہے اس کو آگے کر دینا، اس سے بلاغت پیدا کرنا. قلب کے بارے میں اختلاف ہے. بعض جو ہے نا اہل بلاغت یا ماہرین لغت اس کو نہیں مانتے. جیسے امام سیبویہ بہت بڑا امام ہے نحو کا، وہ قلب کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے یہ کلام کا عیب ہے، کلام کو آگے پیچھے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ اہل بلاغت اس کو مانتی بھی، جیسے جرجانی وغیرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قلب جو ہے وہ بلاغت کی ایک شاخ ہے، اور وہ تو کہتے ہیں قرآن مجید میں بھی قلب ہے. لیکن قرآن مجید میں قلب کی جو مثالیں بیان کی جاتی ہیں نا، تو وہاں
ضروری نہیں کہ آپ قلب مانیں، بعض اوقات قلب کے بغیر بھی آپ وہاں پہ معنی پیدا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں کیا آیا، اذهب بکتابی ھذا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو کہا تھا کہ تم میرا یہ خط لے جاؤ، یعنی ملکہ سبا کی طرف، فالق الیہم، تو تم یہ خط ڈال دو ان لوگوں کی طرف، یعنی قوم سبا کی طرف۔ اب وہ ہدہد جو ہے وہ خط لے گیا، ثم تولی عنہم، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کیا کہا کہ پھر تم ان سے پھر جاؤ، یعنی قوم کے لوگوں سے پھر کیا کرو، پھر جاؤ۔ اب یہ ثم تولی عنہم کے الفاظ پہ غور کریں، اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ قلب ہے، ٹھیک ہے، کیوں قلب ہے؟ وہ اصل میں عبارت کیا بناتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہدہد کو، اذهب بکتابی ھذا، تم میرا یہ خط لے جاؤ، فالق الیہم، اور یہ میرا خط اس قوم کی طرف ڈال دو، قوم سبا کی طرف، فانظر، وہ کہتے ہیں آگے یہ کلام ہے، فانظر، پس تم دیکھو، ماذا یرجعون، کہ وہ یعنی قوم سبا والے کیا جواب دیتے ہیں، ثم تولی عنہم، پھر وہ جواب تم حاصل کر لو، تولی عنہم، اور ان سے مڑ جاؤ، یعنی ان سے مڑ کے میری طرف واپس آ جاؤ۔ اب جن لوگوں نے قلب نہیں بنایا انہوں نے کیا مفہوم پیدا کیا، وہ یہ کہتے ہیں یہاں پہ قلب نہیں ہے، قلب کے بغیر بھی آیت جو ہے وہ واضح ہے، آپ خواہ آیت کو آگے پیچھے کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں اذهب بکتابی ھذا، سلیمان علیہ السلام نے کہا ہدہد کو کہ تم میرا یہ خط لے جاؤ، فالق الیہم، اور اس خط کو تم ان کی طرف ڈال دو، قوم سبا کی طرف، ثم تولی عنہم، پھر تم ان سے مڑ جاؤ، یعنی اس قوم کی طرف خط ڈال کے اب تم ان سے تھوڑا ہٹ کے بیٹھ جاؤ، جیسے کسی درخت کی شاخ پہ بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے۔ پھر جب تمہیں وہ جواب پکڑا دیں، فانظر ماذا یرجعون، تو پھر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، تو پھر وہ جواب تم ان سے لے لو اور اس کے بعد تم پھر واپس آ جانا۔ تو اس کی ایک اور مثال ہم قرآن مجید میں دیکھ لیتے ہیں، وہ کیا ہے، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ایسی ہیں، أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے ان کو ہلاک کیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، پس آیا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت میں۔ اب جو لوگ قلب مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ أَهْلَكْنَاهَا یہ بعد میں آنا چاہیے، اور فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا یہ پہلے آنا چاہیے، کیونکہ معنی پھر ہی درست ہوگا نا، کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، پھر آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ پہلے ہلاک ہو گئی پھر عذاب آیا، نہیں، پہلے عذاب آیا، تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ قلب ہے۔ تو فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، آیا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے اوقات میں، ٹھیک ہے، او ہم قائلون، یا وہ دن کے وقت میں قیلولہ کر رہے تھے تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کلام آگے پیچھے ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ قلب نہیں ہے تو انہوں نے بھی معنی پیدا کر لیے۔ انہوں نے کیسے معنی پیدا کیا؟ انہوں نے مجاز سے پیدا کیے۔ مجاز کی قسموں میں ہم نے ایک قسم پڑھی تھی جو بہت اہم ہے کہ بعض اوقات قرآن مجید میں فعل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ارادہ فعل، یعنی فعل سے مراد ارادہ فعل ہوتا ہے۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، کیا مراد ہے؟ کہ جب تم نماز کے لیے کھڑا ہونے کا ارادہ کرو تو پھر وضو کرو، فاغسلوا وجوہکم۔ دیکھو نا، جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے صف میں تو اس وقت تو وضو کرنے سے رہے نا، تو یہاں نماز کے لیے کھڑے ہونے سے مراد نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، ٹھیک ہے، تو یہ مراد ہے۔ تو بعض اوقات فعل سے مراد ارادہ فعل ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ایسی ہیں، أَهْلَكْنَا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا، یعنی ہم نے انہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، تو یہاں فعل سے مراد ارادہ فعل ہے۔ فَجَاءَ بَأْسُنَا بَيَاتًا، تو پھر ان کے پاس ہمارا عذاب آیا رات کے اوقات میں، او ہم قائلون، یا دن میں جبکہ وہ قیلولہ کر رہے تھے، سو رہے تھے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ اسلوب حکیم۔ اسلوب حکیم کیا ہے؟ اسلوب حکیم یہ ہے کہ کوئی سوال پوچھا جائے، اب جو مخاطب ہے آپ کا، جو آپ سے سوال پوچھ رہا ہے، تو آپ اس کو اس کے سوال کا ڈائریکٹ جواب نہ دیں، ٹھیک ہے، بلکہ انڈائریکٹ اس کو جواب دیں، یعنی جو وہ سوال پوچھ رہا ہے تو اب اس سوال کا اگر آپ اس کو جواب دے دیں گے، براہ راست جواب دے دیں گے، تو اس جواب کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے سوال کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں، ٹھیک ہے، ان مقاصد کی طرف جو ہے وہ آپ اشارہ کر دیں، کچھ اغراض ہیں، ان اغراض کی طرف جو ہے وہ آپ اشارہ کر دیں۔ مثال کے طور پہ، مثال سے بات واضح طور پہ سامنے آئے گی۔ اسلوب حکیم یعنی حکیم انسان جو ہے اس کا کیا اسلوب ہوتا ہے گفتگو میں۔ یسألونک عن الاہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں ہلال کے بارے میں۔ اہلہ ہلال کی جمع ہے، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو۔ اب یہاں پہ دو تعبیریں ہیں، یعنی دو قسم کی تفسیریں ہیں، تو ایک تفسیر کے مطابق یہ اسلوب حکیم بنتا ہے، دوسری تفسیر کے مطابق نہیں بنتا۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال ہوا تھا، وہ سوال یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاندوں کے بارے میں، یعنی پہلی کے چاندوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ ہر مہینے یہ جو پہلی کا چاند ہے جو نکلتا ہے، اس کے بارے میں سوال ہو رہا تھا، یعنی مہینوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ تو اگر یہ بات تھی، اور یہ بات یہاں سے نکلتی ہے کیونکہ ہلال کی جمع اہلہ ہے، تو اگر وہ ہر پہلی کے چاند کے بارے میں پوچھ رہے تھے، یعنی
وہ مختلف مہینوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ اللہ نے یہ 12 مہینے کیوں رکھے ہیں. تو پھر کیا کہا گیا؟ کل ہی مواقیت للناس. دیکھو یہ 12 مہینوں کا جو نظام ہے نا، جو چاند کے گرد گھوم رہا ہے، یہ لوگوں کے لیے کیلنڈر ہے، والحج اور حج کے لیے. ٹھیک ہے، تمہاری بہت سی عبادتیں اس کے گرد گھوم رہی ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک جو ہے وہ بعض شان نزول کی روایتوں میں یہ بات بھی موجود ہے کہ وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہلال جو ہے بدر بن جاتا ہے، بدر سے پھر جو ہے وہ چاند جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے بالکل. تو یہ کیا ہے؟ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا رہتا ہے؟ تو یہ بیسیکلی بعض لوگوں نے سوال کیا تھا. تو وہ لوگ کہتے ہیں شان نزول کی روایتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا. تو اگر اس تعبیر کو، اس تفسیر کو سامنے رکھیں تو پھر یہ اسلوب حکیم بنتا ہے کہ انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے. اب یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ جی آج کل کے زمانے کی جو زبان ہے، یہ ایک سائنٹیفک کوسچن تھا. اگر اس کا جواب دے دیا جاتا تو ان کو وہ فائدہ نہیں حاصل ہونا تھا. تو اب چاند کے گھٹنے بڑھنے کی سائنس تو نہیں بیان کی گئی کہ کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، کیونکہ وہ ان کے مینٹل لیول، ذہنی سطح سے بالا تر کی بات تھی اس وقت کے لوگوں کے اعتبار سے. ہاں یہ بات ضرور بیان کر دی گئی کہ اس گھٹنے بڑھنے کا فائدہ کیا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی غرض کیا ہے، کیونکہ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو اللہ نے یہ کیوں کیا؟ اس کے اوپر غور و فکر کرو. وہ اللہ نے ایک کیلنڈر بنانے کے لیے کیا ہے، اور اس کیلنڈر کے گرد، جو ہجری کیلنڈر ہے، جو چاند کی جو ہے روٹیشن کے ساتھ گھوم رہا ہے، اس کے گرد تمہاری عبادتیں گھومتی ہیں. جیسے حج کی بڑی عبادت ہے، پھر رمضان ہے، تو ہماری عبادتوں کا نظام جو ہے وہ چاند کے گرد گھوم رہا ہے عام طور پہ جو عبادتیں ہیں. ٹھیک، تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ نہیں کہا کہ جی چاند کیوں گھٹ بڑھ رہا ہے، بلکہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں جو فائدہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ یوں کہہ لیں کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ کائنات کے اندر غور و فکر کرو. ایک تو یہ ہے نا کہ یہ کیوں ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کی فزکس کے اندر، اس کی طبیعیات کے اندر جو ہے وہ غور و فکر کیے جا رہے ہیں. اور ایک یہ کہ اس کے خالق نے اس کو کیوں ایسا بنایا، کیوں ایسا پیدا کیا، اس کے پیچھے غرض کیا ہے. ٹھیک ہے، تو غرض تو بندگی ہے. یعنی دنیا کی ہر چیز میں غور و فکر کرو. جیسے قرآن بھی کہتا ہے زمین و آسمان میں غور و فکر کرو. اور ایک تو یہ ہے نا کہ آپ زمین و آسمان میں غور و فکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے مختلف قسم کی انوینشن اور ایجادات ہو رہی ہیں. اور ایک زمین و آسمان غور و فکر اس پرسپیکٹو میں ہے. اس پرسپیکٹو میں زمین و آسمان پہ غور و فکر کرنا ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں. آپ اپنے بندگی کے مفہوم کو تازہ کر لیں. جیسے ہلال کے اوپر غور و فکر کرنا، چاند کے گھٹنے بڑھنے پہ غور و فکر کرنا، اس اعتبار سے کہ یہ گھٹنا بڑھنا کیوں ہے، اس کے پیچھے اللہ کی غرض کیا ہے، کہ اس کے ساتھ عبادات کا بہت بڑا نظام جو ہے وہ قائم ہے. اور اس عبادات کے نظام کے ذریعے سے آپ اپنی بندگی کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں. تو آپ کا غور و فکر جب آپ کو اس بات تک پہنچا دے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، یہ وہ غور و فکر ہے جو قرآن کا مطلوب ہے. یعنی یہ غور و فکر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کائنات میں کریں. نیکسٹ کیا ہے؟ تجاہل عارفانہ. تجاہل جہالت سے، عارفانہ عارف جاننے والا. ٹھیک ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ ایک بات کو جانتا ہے، تو جانتے بوجھتے انجان بن جانا. ایک بات کو آپ جانتے ہیں لیکن آپ یوں شو کریں کہ جیسے آپ اس کو نہیں جانتے. مختلف وجوہات ہوتی ہیں، بعض اوقات تعجب کے لیے، بعض اوقات زجر و توبیخ کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جیسے والدین بھی اپنے بچوں کو اسی طرح سے جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، تو ایسے جیسے انجان بن جاتے ہیں ایک بات کو جانتے بوجھتے. قرآن میں اس کی مثال کیا؟ فسحر ھذا ام انتم لا تبصرون. کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو اب یہاں پہ یہ جو ہے وہ توبیخ کی غرض سے ہے، تعجب کی غرض سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو ہے وہ علم معنی کا آپ کہہ لیں کہ ایک چیپٹر تھا جو آج کے اس درس کے ساتھ، آج کے اس لیکچر کے ساتھ مکمل ہوا. اب علم بلاغت میں تیسری جو شاخ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر سے، علم بدی، یعنی کلام میں حسن کیسے کیسے پیدا کیا جاتا ہے. تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.